बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल रमज़ इश्क तहरीर नूर आसिफ, एपिसोड नंबर 92। अरहाम ने उसी पल उसकी कमर में हाथ डालते उसकी मैक्सी की साइड जिप खोलता उसे कंधों से नीचे खिसकाता झुकते हुए उसकी गहराइयों में अपनी शिद्दत भरा लम्स छोड़ा था। इसकी शिद्दत पर हूर की सिसकियाँ बुलंद हुई थीं। हूर ने उसे दोनों हाथों से खुद से दूर करने की कोशिश की। वो इसकी बेली बटन पर अपना हाथ सख्ती से जमाए उसे मज़ीद दीवार के साथ लगाए उसकी गहराइयों पर अपने दांत गाड़ गया था। हूर ने सिसकते हुए दोनों हाथों से उसे खुद से दूर करना चाहा। अरहाम के हाथों की बेबाकी ने शिद्दत इख्तियार की थी। अपने पूरे बदन पर उसके हाथों की बेबाकी वो महसूस कर रही थी। उसके हाथ कुछ ही लम्हों में उसके बदन की हर गहराई को नाप चुके थे। छोड़े मुझे अरहाम, हूर ने सिसकते हुए कहा। वो मज़ीद उसका जुनूनी लम्स बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अरहाम उसके तड़पने पर उससे दूर हुआ। अभी सिर्फ इतनी ही सी शिद्दत ढाई है, तुम्हारा ये हाल हो गया। आइंदा मुझे खुद से दूर झटका सिर्फ अपने हाथों की बेबाकी नहीं दिखाऊंगा, बहुत कुछ करूंगा। और तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे बहुत कुछ से क्या मुराद है। अरहाम खानज़ादा उसकी भीगी आंखों को देखते ड्रेसिंग की तरफ बढ़ा। ड्रेसिंग के ड्रॉर से मेडिकल बॉक्स निकालते उससे ड्रेसिंग टेबल पर रखा था। अपनी शर्ट उतारकर उसने दूर उछाली थी। बाजू का ज़ख़म इतना गहरा था कि हूर की नज़र उसके गहरे ज़ख़म पर पड़ी तो वो मुंह पर हाथ रखकर अपनी हिचकियाँ रोक चुकी थी। अरहाम ने मेडिकल बॉक्स से ज़ख़म साफ़ करने वाली स्प्रेड निकालते कार्टन पर डालते बेदर्दी से अपने बाजू पर रखते ज़ख़म साफ़ किया था। पट्टी निकालते उसने बेदर्दी से अपने बाजू पर लपेटे उसे गिरह लगाई थी। हूर दीवार के साथ लगी उसे लरसते हुए भीगी एक गुलाबी आंखों से देख रही थी। वो मिरर में देखते सपाट अंदाज में अपना काम कर रहा था। जहाँ बदन के ज़ख्मों को कोई दर्द नहीं था, चेहरा इंतहाई सर्द भरतरीला था। वो बहुत बेदर्दी से अपना काम कर रहा था। सर से बहता खून भी उसने कॉटन से बेदर्दी से साफ़ किया था। अब वो ड्रेसिंग पर दोनों हाथ रखे थोड़ा झुके मिरर में सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था। मिरर में नज़र आता हूर का हिचकोले लेता वजूद देखकर वो अपना सर झटकते एक बार फिर से इस्तज़ाइया मुस्कुरा गया था। हूर ने उसकी दहकती नज़रों पर अपनी मैक्सी कंधों से ऊपर करते अपनी मैक्सी के साइड से बंद की थी। अरहाम की सुर्ख सर्द नज़रें मिरर में नज़र आते उसके लहरों की मानन बल खाते बदन पर थी। मैक्सी बदन के साथ चिपकी हुई थी। इसके नशीब फराज जैसे बाहर आने को बेताब थे। इतनी फिटिंग थी मैक्सी की कि ऐसा लगता था जैसे मैक्सी पहनकर उसे सिलवाया गया हो। अरहाम खानज़ादा की नज़रों में तपिश बढ़ी जा रही थी। इसी हुलिये में वो बिना किसी शर्म के पार्टी में खड़ी थी। इस साहिर खानज़ादा के करीब खड़ी थी। वो इसी हुलिये में आज उसके घर वाले भी देख चुके थे। अरहाम खानज़ादा के चेहरे पर एक बार फिर से तकलीफ़ के आसार नमूदार हुए थे। मुझे कबूल ये भी नहीं तुझको आईना देखे, तुझको सिर्फ मैं देखूं और सिर्फ मेरा खुदा देखे। साहिर खानज़ादा की निगाहें याद आई थी जो वो इसकी हूर पर गाड़े हुए था और वो ऐसे ही भीगी आंखों से उसे देख रही थी। अरहाम खानज़ादा ड्रेसिंग मिरर की टेबल पर ज़ोर से मुक्का मारता चिल्ला उठा था। अरहाम की चीख पर हूर मुंह पर हाथ रखे चीख पड़ी थी। वो तेज़ी से दरवाजे की जानिब बढ़ी। उसे दरवाजे की तरफ बढ़ता देखकर अरहाम खानज़ादा के तैश व इश्तियाल में इजाफा हुआ था। अरहाम खानज़ादा ने उसकी तरफ बढ़ते उसकी कमर में हाथ डालते उसे अपने मुकाबिल किया था। मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे जाना है यहाँ से, मुझे जाने दें अरहाम। हूर उसकी गिरफ्त में बुरी तरह फड़फड़ाते हुए चीखी थी। अरहाम खानज़ादा के खून में भांपर उठे थे। वो यहाँ से क्यों जाना चाहती थी वो समझ गया था। कोई इसका आज भी मुंतज़िर था। मैं सच में साहिर से मोहब्बत करती हूँ, मगर साहिर ख़ान किसी और का दीवाना निकला। वो सच में बहुत लकी थी। जितनी वो खूबसूरत थी उतनी ही लकी कि साहिर खानज़ादा जैसा इंसान उस पर मरता था। मगर अफसोस, वो जितनी खूबसूरत थी वक्त के साथ वो इतनी ही बदकिस्मत ठहरी कि उसकी ज़िंदगी में साहिर खानज़ादा ना रहा। अब साहिर खानज़ादा जैसा बंदा किसी की ज़िंदगी में ना रहे, वो बदकिस्मत ही होगा ना। निशा के अल्फाज याद करते वो पागल हुआ था। क्यों जाना चाहती हो यहाँ से? हाँ, उसके पास जाना चाहती हो ना तुम, अपने आशिक के पास? अरहाम तैश व इश्तियाल से चिल्लाया था। हाँ, उसके पास जाना चाहती हूँ। इससे पहले वो हूर अपना जुमला मुकम्मल करती अरहाम उसकी गर्दन जकड़ चुका था। क्या बकवास की है तुमने? अरहाम उसकी गर्दन पर दबाव डालते दहाड़ा था। हूर ने अपनी गर्दन दोनों हाथों से छुड़वाने की कोशिश की। वो इसकी गर्दन पर ख़तरनाक हद तक दबाव डाल गया था। हूर की आंखें बाहर को उबल आई थीं। अरहाम खानज़ादा ने उसे एक ही झटके से छोड़ा तो हूर घुटनों के बल गिरी थी। वो अपनी गर्दन पर हाथ रखे बुरी तरह खांस रही थी।
نہیں رہوں گی میں آپ کے ساتھ، نہیں رہوں گی آپ کے ساتھ، چلی جاؤں گی اپنے پاپا کے پاس۔ حور ہچکیوں سے روتے ہوئے اپنا منہ گھٹنوں میں چھپا گئی تھی۔ ارحام گہرے سانس لیتے اپنے اشتعال پر قابو پانے لگا۔ اپنی پینٹ کی بیلٹ اتارتے اس نے زمین پر دے ماری تھی۔ بیلٹ حور کے پاس آ کر گری تو حور گھٹنوں میں ہی منہ چھپائے لرز اٹھی تھی۔ ارحام کی سرد نظریں اس کے لرزتے وجود پر ہوتی زمین پر پڑے ایسے اپنے چمڑے کی بیلٹ پر تھی۔ وہ اپنا سگریٹ اور لائٹر نکال کر اس کے قریب صوفے پر بیٹھا، سگریٹ جلا کر لبوں سے لگا کیا تھا۔ حور اس کے قدموں میں بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ارحام اسے سرخ آنکھوں سے گھورتے سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ ارحام صوفے پہ بیٹھا سگریٹ کے کش لے رہا تھا۔ آنکھوں میں سرخی کے دوروں کے ساتھ جنونی کیفیت بھی تھی۔ نظریں صرف قدموں میں بیٹھے ہچکولے بھرتے نازک وجود پر تھی، جو گھٹنوں میں منہ چھپائے ہچکیوں سے رو رہی تھی، بری طرح لرز رہی تھی۔ ارحام کی آنکھوں میں طیش اور جنونیت بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اب اپنی ایک ٹانگ ہلاتے حور کے قریب اپنی بیلٹ کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے بیٹھی اس کی بیوی نے اپنے جسم کی نمائش کی تھی۔ اس جسم کو داغدار کرنے سے کم سزا تو ہونی نہیں چاہیے۔ اس جسم کو اتنا بدصورت ہونا چاہیے کہ مقابلہ کبھی اپنے جسم کی نمائش نہ کر سکے۔ ارحام خان زیادہ چپتی نظروں سے اس کی بل کھاتی کمر کو دیکھتے ہوئے اپنی ہلکی گھنی بیرٹ پر ہاتھ مارتے، ایک ہاتھ سے سگریٹ کے گہرے کش لیتے سوچ رہا تھا۔ اس کے گھٹنوں کے گرد لپٹے میکسی کے باریک کٹدار سلیوز کے نظر آتے لشکاریں مارتے دودھیا بازو کو تپش زدہ جھلستی نگاہوں سے وہ دیکھ رہا تھا۔ اپنے سینے میں بھڑکتی آگ کو سگریٹ کا دھواں اپنے اندر اتارتے کم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو کم ہی نہیں ہو رہی تھی، مزید بھڑکتی جا رہی تھی۔ ارحام خانزادہ کی نظریں اب اپنے ہاتھ میں پکڑے جلتے سگریٹ پر تھیں۔ دل و دماغ جلتے بھانپڑوں کی لپیٹ میں تھا۔ ایسی آگ بھڑک رہی تھی کہ دل کر رہا تھا آج سامنے بیٹھے وجود کو وہ جلا ڈالے، اور دل پھر بھی چین نہ پائے۔ اٹھو یہاں سے، جاؤ چینج کرو، اس شرمناک بیہودہ لباس کو اپنے سے آزاد کرو۔ حویلی کی عورتوں کی طرح شرم و حیا کا لباس پہنو، جس میں تمہارے جسم کی نمائش نہ ہو سکے۔ ارحام خانزادہ نے اسے چپتی نگاہوں سے دیکھتے کاٹدار لہجے میں حکم دیا۔ کیا خرابی ہے اس میں؟ مجھے اسی طرح کے لباس پہننے کی عادت ہے، میں نے ہمیشہ ایسا ہی لباس پہنا ہے، اور کمرے میں تو میں آپ کو اس سے بھی بدتر لباس میں اچھی لگتی ہوں۔ جس طرح کی ولگر نائٹیز آپ نے میرے لیے خریدی ہیں، وہ تو پہننے کے لائق تو دور، دیکھنے کے بھی لائق نہیں ہیں، مگر ہر رات آپ کے حکم پر وہ پہنی ہیں تاکہ مجھے دیکھ کر آپ کو خماری چڑھ جائے اور رات رات بھر میں آپ کی ہوس کا نشانہ بن سکوں۔ حور گھٹنوں میں منہ اٹھائے چیخ پڑی تھی۔ ارحام خانزادہ اس کے چیخنے اور اس کی بات پر بری طرح مشتعل ہوتے اس کی طرف جھکتے اس کا چہرہ دبوچ گیا۔ یہ لباس تم نے تب پہنا جب تم حور سلطان شاہ تھی، اب تم حور خانزادہ ہو، یعنی میری بیوی، میری ملکیت، میں اور جب تم رات رات بھر میری ہوس کا نشانہ بنتی تھی تو تمہارے وجود پر وہ ولگر نائٹیز بھی نہیں رہتی تھی۔ لگتا بھول گئی ہو، رات رات بھر میرے ہوس کا نشانہ بنتے تم کس حلیے میں میری باہوں میں ہوتی تھی۔ وہ نائٹیز تم کمرے میں اپنے شوہر کے سامنے پہنتی تھی، یہ لباس تم نے غیر مردوں کے سامنے پہنا ہے۔ میں حق رکھتا ہوں تم پر، تمہیں جیسے چاہوں چھو سکوں، جیسے چاہوں دیکھ سکوں، کوئی دوسرا مرد تمہارے ایک بال کو دیکھنے کا بھی حق نہیں رکھتا۔ تمہیں خدا نے سر سے پیر تک صرف میرے لیے بنایا ہے۔ ارحام خانزادہ اس کا جبڑا خطرناک حد تک دبوچ گیا تھا۔ آئندہ اس طرح کی بکواس کی، میرے حق کو یوں چیلنج کیا، میں تمہارا خوبصورت بدن اس سگریٹ سے داغدار کر دوں گا۔ ارحام کی بات پر حور نے خوفزدہ ہوتے اس کے ہاتھ میں پکڑے جلتے سگریٹ کو دیکھا تھا۔ ارحام نے اس کا جبڑا ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ اس سے دور ہوتے پیچھے کو کھسک گئی۔ آپ بہت برے ہیں ارحام، بہت برے۔ میں بھولی نہیں ہوں جو سلوک میرے ساتھ آپ نے ہمارے نکاح کی رات کو کیا۔ میرے بدن کو نوچا تھا آپ نے، کتنا چیخی تھی، کتنی معافیاں مانگی، مگر آپ کی صفاقی، آپ کا ظلم بڑھتا گیا۔ میری چیخیں تک آپ نے روک دی تھی۔ مجھے نفرت ہے شوہر کے اس حق سے، مجھے نفرت ہے آپ کے حق سے، مجھے نفرت ہے آپ سے۔ حور پیچھے کو کھسکتی سسکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ حور کی باتوں پر ارحام کے ہاتھوں کی مٹھیاں بیچی جا رہی تھیں، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے نفرت کا اظہار کر رہی تھی۔ ارحام خانزادہ صوفے سے اٹھتے ایک ہی چست میں اس کی طرف بڑھا تو حور منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ پڑی۔ ارحام خانزادہ نے اسے بالوں سے دبوچتے کھڑا کرتے اپنے مقابل کیا۔ حور نے درد سے کراہتے ارحام کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس ایک رات کو تم آج تک نہیں بھولی، اگر ہر رات تمہاری ویسی ہی گزرے تو پھر تمہاری نفرت کی انتہا کیا ہوگی؟ اتنی نفرت کرو گی مجھ سے جتنی نفرت مجھے اس وقت تم سے محسوس ہو رہی ہے۔ ارحام اس کے بالوں کو دبوچتے، اس کی گردن کو بری طرح جھٹکا دیتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے غرایا تھا۔ میری نفرت کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے، جتنی میں آپ سے نفرت کرتی ہوں اس کی کوئی انتہا نہیں۔ حور ارحام کی آنکھوں میں گلابی آنکھوں سے دیکھتے ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ ارحام نے بہت بری طرح اس کے بالوں کو جھٹکا دیا تھا۔ اس کے گردن اور سر میں شدید کھچاؤ پڑا تھا، آنکھوں میں موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ حور کے نفرت کے اظہار پر ارحام کے چہرے پر کرب اور اذیت کی انتہا لہرائی تھی، آنکھوں میں وحشت کی سرخی چھائی تھی۔ ارحام اس کے بالوں کو ایک جھٹکے سے چھوڑتے رخ موڑ گیا تھا۔
ارحام نے گہرا سانس لیتے اپنے اشتعال پر بمشکل قابو پایا تھا۔ ارحام کی بے رحم گرفت سے آزادی ملتے ہی حور پیچھے کو ہوتی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بری طرح رونے لگی۔ مقابل سے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا، نفرت بھی محسوس ہو رہی تھی، اپنی تذلیل پر رونا بھی آ رہا تھا۔ ارحام اس کی چیخیں سنتے بری طرح مشتعل ہوتے اس کی طرف بڑھا۔ جتنی مرضی نفرت کر لو، تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم اب اس کمرے میں میرے پاس رہو گی، جتنی مرضی چیخیں مارو۔ تمہاری چیخیں اس کمرے کے در و دیوار سے ہوتے مجھ تک ہی پلٹا کریں گی۔ اب کوئی خیر مرد تمہیں نہیں دیکھے گا، بلکہ کوئی عورت بھی نہیں دیکھ سکے گی تمہیں۔ میرے نزدیک تمہاری یہی سزا ہے۔ ارحام اس کے گرد دیوار پر ہاتھ رکھے اس کے چہرے پر جھکتے، اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑتے سلگتے لہجے میں پھنکارا رہا تھا۔ اب ڈریسنگ روم میں جاؤ، اس لباس کو چینج کرو۔ مجھے یہ لباس کانٹوں کی طرح چبھ رہا ہے۔ ایک آگ دہکتی ہے میرے اندر جب اس لباس میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ اسے اتار کر مجھے دو تاکہ اسے نظر آتش کر سکوں۔ اگر کچھ دیر اور تم اس لباس میں رہی تو میں اس لباس سمیت تمہیں آگ لگا دوں گا۔ اب جاؤ، مجھ سے خوفزدہ ہونے کی شاندار ایکٹنگ کرتے کانپتے لرزتے اس لباس کو چینج کرو۔ ارحام نے اس کے لرزتے وجود اور اس کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مقابل اس سے ایسی ڈرتی لرزتی تھی جیسے ابھی جان بھی چلی جائے گی، مگر ہمیشہ وہی کرتی تھی جو اس کے غصے کا سبب بنتا۔ ارحام نے غضبناک ہوتے حور کے وجود پر اپنی سرد نگاہیں گاڑی۔ بدن بری طرح لرز رہا تھا، وہ اپنی گلابی بھیگی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑے ہوئے تھی۔ اس کا بری طرح لرزنا محسوس کرتے وہ اپنے اندر اٹھنے والے طوفانوں پر قابو پائے ہوئے تھا۔ یہ وہی جانتا تھا وہ ضبط کے کس مراحل سے گزر رہا تھا۔ ایسی وحشت، ایسے جنون کے ابال اٹھ رہے تھے، دل کر رہا تھا آج پھر سامنے کھڑے نازک وجود کو رون ڈالے۔ مگر آج مقابل کے ساتھ اس کے دل کا رشتہ تھا، سامنے کھڑی لڑکی کو دیوانگی کی حد تک چاہتا تھا۔ اس کا جنون، اس کی دیوانگی سامنے کھڑی لڑکی کو کچھ کہنے نہیں دے رہی تھی، اور اس کی یہی دیوانگی، یہی محبت، یہی جنون اس پر کسی کا سایہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ لاوے کی طرح پھٹ رہا تھا، آتش گیر مادے کی طرح اس کے وجود کے اندر سے ٹکڑے ہو رہے تھے۔ وہ اسی جنونی سی تڑپ میں سلگتے جھلستے سامنے کھڑی لڑکی کو بھی ٹکڑے کر دینا چاہتا تھا۔ نہیں کروں گی یہ لباس چینج ارحام۔ آج سے وہ حور مر گئی جو آپ کا ہر حکم خاموشی سے مانتی تھی، حور نے نڈر لہجے میں چیخ کر کہا تھا۔ مقابل کی سختی اور بے رحمی اس کے حواس طلب کر رہی تھی۔ اب کچھ ہی وقت تو ہوا تھا وہ اسے اپنی پناہوں میں مان اور محبت بخشنے لگا تھا۔ جنونی لمس بھری شدتوں میں کتنی تڑپ ہوتی تھی، لبوں کی حدود سر کے بالوں سے پیر تک آ گئی تھی۔ آج وہ پھر سے نفرت کا آگ الاپتے اس کی تذلیل کر رہا تھا۔ اب یہ تذلیل اس کی روح کو بھی گھائل کر رہی تھی جو اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، وہ تڑپ کر مرنے والی ہو گئی تھی۔